الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، کورونا کی دوسری لہر چند باتیں اس نے سمجھائی ہیں. اس سے پہلے بھی جب کئی مہینوں کے بعد بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے چند باتیں اس حوالے سے ذکر کی تھی کہ یہ جو زمانہ ہم نے گزارا ہے وہ چند سبق ہمیں دے کر گیا ہے. یہ دو دور ابھی گزرا ہے اخیر میں، سیکنڈ ویوز. 5 سبق میں نے اس سے سیکھے ہیں، ہم سب نے اس سے سیکھے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سبق صحیح معنی میں ہمارے لیے عبرت کے سبق بن جاوے. عزیز بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگ اسی بحث میں اب تک پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، یہ وبا ہے کیا، یہ بیماری ہے. یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ قدرتی آزمائش ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ بایولوجیکل وار ہے، یعنی جراثیم کو پیدا کر کے اس سے انسانوں کو ختم کرنے کی سازش ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں چین کو سپر پاور بننے کی یہ ایک سازش ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چین کو اس کے ذریعے سے دبایا جاوے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5G ٹیسٹنگ کا نتیجہ ہے، اور بھی بہت ساری جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن ایک بات میں اس پر ضرور کہوں گا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ فرماتے ہیں انسان تجھے بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، بہت تھوڑا سا علم دیا. تھوڑے علم والا کامیاب نہیں ہوتا ہے، تھوڑے علم والا صحیح فیصلے نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو حوالے، اللہ جانتا ہے یہ کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ کیا ہے. ہمارے ذمے جس طریقے پر حالات بنتے ہیں اس کے مطابق تدابیر اور کوششیں اختیار کرنی ہے. بحث مباحثے جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے. وہ 5 سبق جو ہم نے سیکھے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے، دیکھیے میں آپ سے ذکر کروں، شاید اس دنیا میں بہت سارے حادثات، بہت واقعات اور بہت ساری آزمائشیں، دور، طوفان، زلزلے اور اسی طریقے سے بیماریاں، حالات، بہت کچھ دیکھے ہیں اس دنیا نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک. لیکن لوگ، علماء ایسا کہتے ہیں، شاید اس دنیا کے اندر سب سے بڑا جو حادثہ جو پیش آیا، سب سے بڑا جو حادثہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا ہوا طوفان تھا. کشتی میں جتنے لوگ تھے صرف وہ بچے، باقی پوری دنیا کے اندر پانی ہی پانی تھا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو دنیا بسی ہے وہ نئے سرے سے ایک دنیا قائم ہوئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو سیکنڈ آدم، دوسرے آدم کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے دنیا بنی، نوح علیہ السلام سے پھر ایک دنیا وجود میں آئی ہے. علماء کہتے ہیں کہ شاید طوفان نوح کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے بڑا جو حادثہ جو پیش آیا ہے یہ وبا اور یہ جو حالات چل رہے ہیں. دنیا کے 210 ممالک اس کی لپیٹ میں آ چکے. خیر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. لیکن اس میں سیکھنے کا سبق یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ یقین ہو گیا ہے کہ جمال، جلال اور مال یہ انسان کے ہمیشہ کام نہیں آ سکتا ہے. پیسہ، مال، جلال، خوبصورتی، جمال، خوبصورتی اور جلال، طاقت،
عہدہ، مرتبہ، یہ کچھ کام نہیں دیتا ہے۔ یہ اس دور نے، ان حالات نے ہمیں سمجھا دیے ہیں کس طریقے پر لوگ آکسیجن کی کمی سے گزرے ہیں، مال دے کر، پیسے دے کر، عہدے لڑا کر، اور اسی طریقے سے اپنے رسوخ کا استعمال کر کے یہ چاہتے تھے کہ ہمیں آکسیجن مل جاوے، یا اسی طرح بیڈ مل جاوے، یا سانسیں مل جاوے۔ لیکن یہ بات سمجھا دی ہے کہ واقعی جس کا وقت آ گیا ہے تو یہ سب چیزیں اس کے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ حقیقت میں اس دور نے یہ چیز سمجھا دی ہے، ورنہ آپ دیکھیں یہ جو اچھا اللہ کے یہاں قدرت کے کارخانے میں، اس پوری دنیا میں ذرا غور کرے، سب سے سستی چیز کیا ہے؟ سب سے سستی چیز کھانا، پانی۔ اللہ کے یہاں سے جو مل رہی ہے ہوا ہے، سب سے کھانے کے لیے بھی مشقت، محنت مانگنا پڑے گا، چھیل لے، کچھ بھی نہیں تو چلنا پڑے گا۔ پینے کے لیے پانی پینا اگر ہو تو کسی جگہ جانا پڑے گا، سانس تو آپ بند کمرے میں پڑے ہو وہاں بھی آئے گی۔ لیکن اس سستی چیز کی قدر بھی اس دور نے ہمیں سمجھا دی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں کر سکتے ہو۔ اس دور نے یہ چیز ہمیں بہت زبردست طریقے پر سمجھا دی ہے۔ اس لیے اللہ کی یہ جو نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں آکسیجن، اس کو تھوڑی سی سمجھیے، ہم کتنا اس کو استعمال کر رہے ہیں روزانہ۔ ابھی یہ جو دور گزرا، اللہ جزائے خیر دے ان نوجوانوں کو، ان این جی اوز کو، ان کمیٹیوں کو، اور ان تمام خدمت گزاروں کو جنہوں نے فری آف کاسٹ اور اسی طریقے سے اپنی خدمت سمجھ کر کام کیا، لیکن بعضوں نے مال بھی بہت زبردست بنایا اس بیماری کے دور میں۔ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے ایسے لوگوں کو پھر۔ لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سانس کی قدر و قیمت، اور یہ سانس جو اللہ کے یہاں پر کتنی زیادہ قیمتی ہے اور کتنی فری رکھی ہے۔ ہر ایک منٹ کے اندر ہم آکسیجن جو لے رہے ہیں، تقریباً 7 سے 8 لیٹر آکسیجن ہم اندر لے رہے ہیں ہر ایک منٹ کے اندر۔ آرام سے ریسٹ کی، اطمینان کی حالت میں انسان 7 سے 8 لیٹر تک آکسیجن ایک منٹ میں لیتا ہے۔ پورے دن کے اندر تقریباً 11,000 لیٹر آکسیجن ہم اپنے اندر لے لیتے ہیں، اور یہ جو ہمارے پھیپھڑے جو کام کرتے ہیں آکسیجن لیول یا اسی طریقے سے آکسیجن اندر باہر، یہ پھیپھڑوں کا سارا جو کام جو ہوتا ہے، ایک منٹ کے اندر تقریباً 12 سے 15 یہ لیٹر تک جو ہوتی ہے یہ سانس، اس کا پورا اتنی یہ سانس چلتی ہے ایک منٹ کے اندر، اور ایک دن کے اندر 17,000 مرتبہ انسان سانس لیتا ہے، اور ایک سال کے اندر 60 لاکھ مرتبہ انسان سانس لیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ اللہ نے پھیپھڑوں کا جو نظام اندر جسم کا ایک پوری مشین چلتی ہے، ایک پورا نظام چل رہا ہے، اتنا زبردست نظام چل رہا ہے کہ سانس کی خالی نالیوں کو لمبی کر دی جاوے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ کووڈ سینٹر اس وجہ سے نہیں بنا پائے، اور یہ آکسیجن اس وجہ سے نہیں لگا پائی کہ ان کے پاس جگہیں نہیں تھی، ان کے پاس پائپ لائن کھینچنے کے لیے اور فٹ کرنے کے وہ سب جگہ نہیں تھی۔ اللہ کا یہ جو مشین اور نظام چل رہا ہے، صرف اسی آکسیجن کے اندر کی پائپ جو چل رہی ہے اسی کو کھینچ کے اگر لمبا کیا جاوے، تقریباً 15,000 مائل تک یہ لمبی ہوتی چلی جائے گی سانس کی لائن۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو الغرض اس نے یہ بات سمجھا دی ہے، یقین ہو گیا کہ یہ تمام چیزیں جس کو انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری یہ مال، خوبصورتی، جلال، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میرے عہدے کے ذریعے سے، کوئی بلکہ بعض خبریں تو ایسی آئی بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے لیکن ان کے عہدوں نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ ایک بات یہ سمجھنے کے لائق ہے۔ دوسری چیز، انسان جب حالات سے گزرتا ہے تو اس کے اخلاق کا، اس کے صبر کا اور اس کی سمجھ کا امتحان ہوتا ہے، ورنہ عام سی زندگی میں جس سے دور سے سلام دعا ہے یا اسی طریقے سے پہچانتے نہیں ہے تو پھر اخلاق کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب حالات سے انسان گزرا، جب اس پر حالات آئے، پھر پتہ چلتا ہے اس انسان کے اندر اخلاق کتنے، اس کا صبر کتنا ہے، اس میں سمجھ کتنی ہے۔ اس موقع پر انسان کو اصل آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے یہ جو دور گزرا ہے، بعض لوگوں کی انسانیت بہت زیادہ گر چکی تھی، بہت زیادہ گر چکی تھی۔ آپ دیکھیں وہ دوائیاں جو بہت آسانی کے ساتھ کم داموں کے اندر مل سکتی تھی، ہزاروں روپے دینے کے باوجود بھی وہ دوائیاں دستیاب نہیں تھی، نہیں مل رہی تھی۔ انسانیت
دراصل اپنے اعلیٰ پیمانے کو، اپنے اخلاق کی جو بلند جو چیز تھی اس کو کھو چکی تھی. اور کسی نے بہت اچھی بات لکھی ہے، ایک جگہ پر پڑھی ہے کہ دراصل حاکموں کا، رعایا کا، بڑوں کا، بادشاہوں کا اثر ان کی رعایا پر پڑتا ہے. جب وہاں سے نیت میں کھوٹ ہوتی ہے تو نیچے والوں پر کھوٹ کا اثر آتا ہی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک بادشاہ، اللہ نے اس کو جو ملک دیا تھا، اتنا پیارا ملک، اتنا خوبصورت ملک، وہاں کا پانی، وہاں کا نظام، اس کے ماتحت کام کرنے والے سب انصاف پسند، کوئی اگر کمزور ہوتا تو اس کی مدد کر دی جاتی، ایک امن سکون، یعنی اس ملک کا نام شاد و آباد تھا، یعنی بہت خوش ملک. ایک دن بادشاہ اپنے ملک کے کسی کونے کے اندر گھومنے چلا گیا تو ایک گاؤں دیکھا، بہت پیارا تھا، اتنا خوبصورت گاؤں تھا کہ بادشاہ خوش ہو گیا کہ کتنا اچھا گاؤں ہے. بچے کھیل رہے تھے، ان کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ پانی پلاؤ. وہ گھر میں دوڑتی ہوئی گئی اور وہاں سے پانی لے کر آئی، لیکن پانی کیا، وہ تو ایک میٹھا شربت جیسا تھا. بادشاہ نے کہا بیٹا پانی منگوایا. کہا کہ چچا جان بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کچھ پھول ایسے ہیں جس کو امی نچوڑ دیتی ہے، صرف نچوڑ دیتی ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شربت بن جاتے ہیں، یعنی وہ شربت کی طرح. بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی اور بادشاہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ملک کے اوپر تو نظر ہی نہیں پڑی، فلاں پروجیکٹ پر تو نظر ہی نہیں پڑی، ابھی تو اس کو بھی بیچنا، اس کو بھی خریدنا، اس سے بھی پیسے وصول کرنا باقی ہے. بادشاہ نے کہا کہ اب جیسے ہی میں تخت پر پہنچوں گا اس کو اپنی ماتحتی کے اندر لے کر اس سے بہت بڑا ٹیکس وصولوں گا. پھر اس کو تھوڑی دیر میں پھر اور پیاس لگی کہ آپ بیٹا ذرا لے کر آؤ. اب وہ گئی ہے بچی، بہت دیر کے بعد آئی، منہ اس کا بگڑا ہوا ہے، چہرے پر بہت آثار ہے، اور کہنے لگی امی نے ایسا کہا ہے، شربت بھی پورا نہیں نکلا، کئی پھلوں کو نچوڑ دیا، اس کے باوجود شربت پورا نہیں نکلا. اور امی نے یہ کہا شاید ہمارے بادشاہ کی نیت میں کھوٹ آ گئی ہے، خرابی آ گئی ہے، اس کے دل کے اندر اس کی نیت بگڑ گئی ہے. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ واقعی بات تو دراصل یہ ہے کہ میرے ہی دل میں کھوٹ پیدا ہو گئی. کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے توبہ اللہ کی، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میں نے یہ کیا نیت کے اندر خرابی جس کا اثر یہ ہوا. کچھ دیر کے بعد اس نے پھر بچی کو بلایا، بیٹا ذرا امی سے کہو کہ پھر کوشش کرے کہیں کوئی تازہ پھل کوئی چیز نکل آوے اور شربت اچھا نکل آوے، زیادہ نکل آئے. پھر وہ گئی اور نچوڑا. تھوڑی دیر میں بچی دوڑتی ہوئی مسکراتی ہوئی کہا کہ امی نے کہا ہے کہ اب بادشاہ کی نیت واپس اچھی ہو گئی ہے. بادشاہ نے دل میں عزم اور ارادہ کر لیا جب تک زندہ رہوں گا میں اپنے دل کے اندر کوئی نیت اور کھوٹ اور خرابی نہیں ہونے دوں گا. الناس علی دین ملوکہم لکھا ہے کتابوں کے اندر، واقعی حاکموں کا اثر رعایا پر، بڑے جیسے ہوں گے ماتحت بھی ویسے ہی ہوں گے. اگر بڑے بڑے اوپر والے کرپشن کریں گے تو ملک کے اندر بد امنی، کرپشن، گھوٹالے یہ روزانہ سننے میں آئیں گے. تو ایک دوسرا نصیحت سبق یہ ملی ہے کہ انسان کی اصل جو پہچان جو ہوتی ہے وہ حالات کے اندر ہوتی ہے. اب دیکھیں بعض لوگوں نے کس کس طریقے پر مدد کی حالات کے ہونے کے باوجود. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے واقعی اس زمانے نے نفسا نفسی ہمیں بتا دی کہ کیا ہوگی قیامت میں. نفسا نفسی اس نے دکھا دیا. آکسیجن کے لیے کیسا دوڑا جا رہا تھا. واقعی میں خود اپنی ایسا جسے سنا نا قیامت کے دن ہر شخص دوسرے کو دیکھ کر چھپ جائے گا. کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے وے، جس کے پاس آکسیجن کی ایک سلنڈر تھی وہ اس کو چھپا لیتا. کوئی مانگ نہ لے وے، ہمارا مریض اس کو کم پڑ رہی ہے، ابھی لائنیں لمبی لمبی لگی ہوئی ہے، اس کو بھرائیں گے کب اس کو پہنچائیں گے. یہ سمجھا دیے اس نے آخرت کے نفس. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. دور والے تو بھاگیں گے، خود سگے رشتہ دار بھی دور چلے جائیں گے. اور حقیقت اس بیماری کے اندر تو صرف مریض ہمارے حوالے کر دو، کوئی رشتہ دار آپ کا ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے، سب باہر، کوئی بھی ساتھ میں نہیں رہے گا. یہ نفسا نفسی سمجھائی جا رہی ہے. اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی جو انسان اپنی طاقت، غرور اور تکبر میں اکڑ گیا تھا اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نفسا نفسی کیا چیز ہوتی ہے. تین باتیں. چوتھی باتیں یہ ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نماز کے وقت دکان بند کرنے میں دکان کا حرج ہوگا، کاروبار کا نقصان، فیکٹری کا نقصان سمجھا جائے گا. اب دیکھیے کن حالات سے ہم گزر رہے. کئی دنوں تک دکانیں بند کرنی پڑ رہی ہے لیکن کوئی آواز بھی نہیں ہے کیونکہ حالات ہے، پریشانی ہے، بیماریاں ہے. حکومت کی طرف سے اعلان ہے، اتنی بڑی حکومت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے روزانہ 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، کامیابی یہاں سے ملے گی، تمہاری بیماریاں حالات یہاں دور ہوں گے. لیکن اس وقت حرج سمجھا جاتا ہے کہ اتنی دیر دکان اگر بند کر لی. اصل میں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع،
کچھ لوگ وہ ہے رجال لا تلہیہم تجارہ، کچھ لوگ وہ ہیں جو نمازی ایسے ہیں کہ تجارت، کاروبار ان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یعنی وہ جب نماز کا وقت ہوا فوراً وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ زمانے نے یہ چوتھی بات سمجھا دی کہ دکان بند کر لیں گے نماز کے وقت تو کچھ حرج نہیں ہوگا، اتنے دنوں سے بند ہی پڑی ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات، دیکھیے اللہ کے ہر حکم کے اندر، ہر بات کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس دور کے اندر کیا حکمت چھپی ہوئی ہے؟ بس ایک چیز سمجھا دی، موت آ کر رہے گی، آ کر رہے گی، کتنا بھی بھاگ لو اس سے۔ جوان جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، وہ لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچیوں کی شادیوں کی تیاریاں بالکل کر کے رکھ لی تھی، جن کا بالکل ارادہ تھا حج کے ادا کرنے کا، جنہوں نے اپنے مکانات کھول رکھے تھے، جن کے ارادے یہ تھے کہ اب بس یہ کام کرنا ہے، ذرا یہ بیماری کے حالات ٹھیک ہو جائے، لیکن اسی بیماری کے اندر چلے گئے۔ سمجھا دیا اس نے یہ بات کہ دراصل موت جو ہے وہ آ کر رہے گی، یعنی اللہ انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اے انسان، حضرت انسان، تو اپنے آپ کو یہ جو سمجھ رہا ہے کہ میں اور محفل رونق ہو، میرے بغیر محفلیں سونی ہیں، تو اللہ نے بتلا دیا اتنی بھی سونی نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا ویسے ہی آباد رہے گی، لیکن اگر آپ نے کوئی عمل نہیں کیا تو وہاں پھر پچھتانا پڑے گا۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔